خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاسٹر نعیم تمر کی طرف سے سلام پہنچے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم پیلاطس کی 5 ناکام کوششوں پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اس کا 18واں باب آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 31 کے مطابق پیلاطس یہودیوں کو پریٹوریم یعنی عدالت گاہ کے باہر جا کر ملا، کیونکہ وہ ناپاک ہونے کے ڈر سے قلعہ کے اندر داخل نہ ہو۔ لہذا پیلاطس نے ان سے پوچھا کہ تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالہ نہ کرتے۔ پیلاطس نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور جا کر اپنی شریعت کے موافق فیصلہ کرو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے اسے حسد سے پکڑ رکھا ہے یا پکڑوا دیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے ماریں۔ یوحنا 18ویں باب کے آیت نمبر 33 تا 38 کے مطابق پیلاطس نے یسوع مسیح کے ساتھ ایک پرائیویٹ کانفرنس کی، اور یہ کانفرنس پریٹوریم یعنی عدالت گاہ کے اندر ہوئی۔ مطلب یہودیوں کے ساتھ جو کانفرنس ہے وہ عدالت کے باہر، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ جب یہ پیلاطس نے ایک کانفرنس کیا تو وہ عدالت کے اندرونی حصہ میں کی۔ پیلاطس نے یسوع مسیح سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا، تو آپ کہتا ہے، یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہا؟ پیلاطس نے کہا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم کے لوگوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا، اور تو نے کیا کیا ہے جس کے باعث انہوں نے تجھے میرے حوالہ کیا؟ یسوع نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے اور میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ پیلاطس نے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے کہا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے میں دنیا میں آیا کہ حق پر گواہی دوں، اور جو حقانی ہے وہ میری سنتا ہے۔ پیلاطس نے کہا کہ حق کیا ہے؟ اس کے بعد پھر پیلاطس یہودیوں کے پاس پریٹوریم یعنی عدالت گاہ کے باہر گیا اور ان سے اعلانیہ کہا کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، اور یہی بات یسوع مسیح کی بے گناہی اور یہودیوں سے چھڑانے کی پہلی ناکام کوشش تھی۔ اور پیلاطس نے دوسری ایک اور ناکام کوشش کی۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل مقدسہ اس کا 23واں باب آیت نمبر 5 تا 15 کے مطابق پیلاطس نے یسوع مسیح کو اپنی طرف سے بے گناہ ثابت کر کے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا، اور ہیرودیس نے یسوع مسیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے یسوع مسیح کو دیکھنے کا مشتاق اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا۔ اور ہیرودیس نے یسوع مسیح سے بہت سی باتیں پوچھی، مگر یسوع مسیح اس کے سامنے بالکل خاموش تھا۔ اور اس درانیہ میں سردار کاہن اور فقیہ مسلسل اس پر الزام لگاتے رہے۔ اس کے بعد بلا وجہ ہیرودیس نے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا، ٹھٹھوں میں اڑایا، اور چمکدار پوشاک پہنا کر واپس پیلاطس کے پاس بھیج دیا۔ لہذا پیلاطس نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو، تم نے اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے، اور میں نے تمہارے سامنے اس کی تحقیق کی، مگر جن باتوں کا تم اس پر الزام لگاتے ہو، نہ میں نے نہ ہیرودیس نے
اس میں کچھ قصور نہیں پایا۔ اور پھر تیسری پیشی پھر پیلاطس کے سامنے یسوع مسیح کی ہوئی۔ متی کی انجیل 27واں باب آیت نمبر 15، لوکا 23واں باب آیت نمبر 15 اور 16 کے مطابق پیلاطس نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اور ہیرودیس نے تحقیق کی، مگر ہم نے اس میں کچھ قصور نہیں پایا جس سے وہ قتل کے لائق، لہذا میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے پٹوا کر چھوڑتا ہوں تاکہ یہ مارا نہ جائے، لہذا انہوں نے کہا نہیں، اور پیلاطس کی مسیح کو چھڑانے کی تیسری کوشش بھی بالآخر ناکام ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیلاطس نے ایک بار پھر چوتھی کوشش کی۔ لوکا 23واں باب آیت نمبر 17 تا 19، یوحنا 18واں باب آیت نمبر 39 تا 40 کے مطابق پیلاطس نے سردار کائن اور قوم کے بزرگوں کو جمع کر کے پھر کہا کہ دستور کے موافق فسح کے موقع پر میں تمہاری خاطر ایک قیدی چھوڑ دیا کرتا ہوں، اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے چلا کر کہا نہیں، اس کو نہیں، برابا کو چھوڑ۔ متی 27واں باب آیت نمبر 22 تا 24 کے مطابق پیلاطس نے کہا پھر یسوع سے جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مصلوب ہو۔ پیلاطس نے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی؟ مگر وہ اور بھی چلائے اور کہا کہ وہ مصلوب ہو۔ اور جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا ہے، تو ان کے سامنے پانی لے کر اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو اور تمہاری قوم جانے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور بالآخر پیلاطس چوتھی کوشش کے باوجود مسیح کو یہودیوں کے ہاتھ سے چھڑانے میں ناکام ہوا۔ اور پھر پیلاطس نے ایک اور کوشش، لوکا 23واں باب آیت نمبر 23 تا 25 کے مطابق پیلاطس نے پھر یہودیوں سے کہا کہ میں نے اس میں قتل کے لائق کوئی وجہ نہیں پائی، میں اسے پٹوا کر یعنی کوڑے لگوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر انہوں نے چلا چلا کر کہا کہ وہ مصلوب ہو، وہ مصلوب ہو۔ مگر انہوں نے چلا چلا کر کہا کہ وہ مصلوب ہو، وہ مصلوب ہو۔ لہذا پیلاطس پانچویں بار بھی یسوع مسیح کو یہودیوں کے ہاتھ سے چھڑانے میں ناکام ہوا، اور پیلاطس سیاسی طور پر مجبور یسوع مسیح کو ان کی مرضی کے مطابق مصلوب کرنے کے لیے سپاہیوں کے حوالہ کر دیا۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔